السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 31۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ میں نے اسمیل کی تھی نا، ہرمان نے بیئرڈ کو کھجلاتے عام سے لہجے میں کہا، لیکن اس کے لفظوں کی ہیرا پھیری مائسا نے بخوبی محسوس کی۔ آپ مجھ سے ڈرتے ہیں کیا؟ وہ پلٹ کر ٹی پنک لپسٹک اپنے نارنجی ہونٹوں پر لگانے لگی۔ نہیں تو، ہرمان ترکیب بترکیب بولا، جس میں مائسا کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ پھر جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک لپسٹک کو اسمیل کرنے سے اس کا ٹیسٹ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ہونٹوں کو پریس کرتے، لپسٹک برش کرتے اس نے آؤٹ لائن شیپ دینی چاہیے۔ ہم لڑکوں کو پتہ چل جاتا ہے تم لڑکی ہو، اس لیے تم نہیں سمجھ سکتی۔ ہرمان مانی خیز سا بولتا، تھوڑا فاصلے سمیٹتے ہوئے مائسا کی کمر پر بازو حائل کرتا۔ اگلے ہی پل اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں سے ڈرے۔ مائسا نے اس کی بھوری آنکھوں سے نظر چراتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا کالر ٹھیک کیا، اور اس دوران جو خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا وہ ہرمان کا کہا تھا، اور اگر شوہر نہ ڈرے بیوی سے؟ شوہروں کو ڈرنا چاہیے، ورنہ اگر بیوی غصے میں آ جائے تو وہ کچھ بھی کر دیتی ہے۔ مائسا کے ہاتھ نے اس کے کالر سے اس کے چہرے تک کا سفر طے کیا، پھر اس کی کشادہ پیشانی پر اپنی شہادت کی انگلی سے ایک لکیر کھینچی۔ دفتن ہرمان کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ مثلاً ایک لفظی سوال ہوا، مثلاً قتل بھی؟ آہا، یہ 5 فٹ بیوی اتنی خطرناک ہے کیا؟ ہرمان نے اپنا چہرہ مائسا کے چہرے کے قریب کرتے پیشانی سے پیشانی ٹکرائی۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ مائسا پل بھر میں فاصلہ بڑھا گئی، پھر اگلے ہی پل اس نے ڈریسنگ سے اپنا کلچ اٹھایا، پھر وہ ہرمان کی طرف بڑھی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور دونوں ایک ساتھ دروازے سے باہر نکلے۔ ایک پرفیکٹ کپل۔ مائسا کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز نے وائٹ پیلس سے لے کر پشکن ریسٹورنٹ تک اس کا پیچھا کیا۔ کچھ ہی وقت میں وہ دونوں ریسٹورنٹ کی ایک اسپیشل ٹیبل میں موجود آمنے سامنے بیٹھے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے تھے۔ یہ ماحول پرسکون تھا۔ ریسٹورنٹ کی ایک سائڈ پر چھوٹے چھوٹے گملے پڑے تھے اور اس کے اوپر لگی بیلز ہوا کے ٹکرانے کی وجہ سے شور برپا کر رہی تھی۔ میرے خیال سے ہم پہلے کپل ہیں جو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں۔ گفتگو کی شروعات مائسا نے کی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی، لیکن بھوری آنکھوں نے تو آج ٹھان لی تھی مائسا خانزادہ پر مر مٹنے کی۔ وہ آج اسے پورے حق سے دیکھ رہا تھا۔ یہ نظر پیار کی نظر تھی، اس میں سب منفرد نظر آ رہا تھا، پیارا پیارا سا۔ تم یہ مت سوچو کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، تم صرف یہ سوچو کہ اس وقت 2 اجنبی آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہرمان اس کے صحن سے نکلا، لیکن ایسا کرنا اسے بہت مشکل لگا۔ مائسا میں جو کشش تھی وہ ہرمان کو اپنی اور کھینچتی تھی۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ مائسا نے دھیما مسکراتے ہوئے ٹونٹ کیا۔ دفتن ہرمان کی نظریں مائسا کے اور اپنے ہاتھ پر پڑی۔ وہ انگلیاں چلا رہا تھا، کبھی تو مائسا کے ہاتھ کی جلد پر، کبھی اس کی انگلیوں پر، اور پرسوں سے عادت سی ہو گئی ہے۔ ہرمان کی دلکش مسکراہٹ، اور اس مسکراہٹ پر دل ڈولنے والا گڑھا۔ کنٹرول کرے، ابھی ہم اجنبی ہیں۔ آرڈر آ چکا تھا، اب ٹیبل پر اشتہا انگیز کھانا پڑا تھا اور بھوک بھی بہت شدت سے لگی تھی۔ کھانا شروع کر دیا تھا۔ مائسا کچھ سوچ رہی تھی، اور سوچتے سوچتے ہی اس کی سوچ 2 دن پیچھے گئی۔ اینا اور مائسا حوضان کے روم میں موجود تھی۔ اینا بول رہی تھی اور حیضان اور مائسا چپ چاپ اسے سن رہے تھے۔ بھائی، آپ خود دیکھیں ان دونوں تصویروں کو، کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ ان میں جو لکھائی ہے وہ ملتی جلتی ہے؟ اینا نے دونوں تصویریں ان کے سامنے رکھی تھی، کیونکہ جو لیٹر ہرمان کی جیب سے گرا تھا اسے وہ واپس کر چکی تھی۔ اینا، معاملہ میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ رومیزا نے خود نہیں زہر لیا تھا، بلکہ اسے دیا گیا تھا، اور اسے زہر دینے والا بھی وہی ہے جس نے آغا جان کا لیٹر لکھا۔ بھائی، کب تک ہم اس لیٹر میں الجھتے رہیں گے؟ اگر ہم کہانی کی تہہ تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ یہ اینا تھی جو الجھ کر رہ گئی تھی۔ اینا، ہر کہانی میں کچھ پزلز ہوتے ہیں جنہیں حل کرنے کے بعد پورا باکس کھلتا ہے، تو تم بس یہ سمجھ لو کہ پزل کو حل کرنے کا ایک ٹکڑا ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ حوضان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مائسا نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اب کہانی کے ویلن تک ہمیں صرف ایک شخص لے کر جا سکتا ہے، اور وہ ہے ہرمان خانزادہ۔ ایک پل کے لیے ہر چیز رک گئی، تھم گئی، ٹھہر گئی۔ بھائی، وہ کچھ نہیں جانتے کہ رومیزا کو زہر کس نے دیا۔ یہ آواز مائسا کی تھی۔ مائسا، وہ جانتا ہے، وہ کچھ تو ضرور جانتا ہے، اور اگر کچھ نہیں بھی جانتا تو اسے کسی پر شک تو ضرور ہوگا۔ اس بات کو گزرے کافی وقت ہو گیا، اور تمہیں کیا لگتا ہے اس نے ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگوایا ہوگا؟
بھائی میں نہیں جانتی، لیکن میں نے کبھی انہیں اس بارے میں بات کرتے نہیں سنا، یا پھر میں نے اس کا لیٹر کھولتے بھی نہیں دیکھا۔ مائسا وہ ہر کام ہی خاموشی سے کرتا ہے۔ اب وہ راگا کو پل پل موت دے رہا ہے، لیکن اس بارے میں بھی وہ کسی سے ذکر نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود سے جڑی چیزوں کو خود تک ہی رکھتا ہے۔ فوزان کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن مائسا کی سمجھ سے باہر تھا۔ بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہرمان سے اس شخص کا پتہ لگواؤ جو اس کہانی کا ویلن ہے، اس سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرو، اور باتوں ہی باتوں میں اس کے ذریعے سب پتہ لگواؤ۔ لیکن بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مائسا وہ شوہر ہے تمہارا، یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ بھائی مجھے لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ سے کسی جال میں پھنسا رہا ہے۔ بھائی مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ بھائی آپ خود سوچے، وہ ایک دم سے میری اتنی فکر کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ مائسا تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ فوزان نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا، ایک شاندار دھماکہ۔ میں نے دیکھا ہے اسے تمہارے لیے پاگل ہوتے، اور یہ تمہارے پاس سنہری موقع ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم پر یقین کرتا ہے۔ وہ تمہیں سب سچ بتائے گا، اور جو سچ وہ بتائے گا وہ ہماری کہانی کا چھپا راز ہے۔ فوزان نے اسے بہت اچھے سے سمجھایا تھا، جس کی بدولت بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی، اور اب 2 دنوں سے کچھ ایسا چل رہا تھا کہ ہرمان جب بھی گھر آتا مائسا اس کے لیے پانی لیے کھڑی ہوتی، اور ڈنر میں سویٹ ڈش اس کے ہاتھوں کی بنی ہوتی، جو وہ یہ کہہ کر سرو کرتی کہ اسپیشل ہرمان کے لیے بنائی ہے۔ مسلسل ہرمان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اس کی ہر بات مائسا مان رہی تھی۔ ہرمان مسکراتے ہوئے یہ سوچ کر سر جھٹک دیتا کہ شاید جب سے فوزان اور نازلی کی بات پکی ہوئی تھی تبھی سے مائسا بدلی بدلی دکھ رہی ہے۔ اس کے کپڑوں سے لے کر اس کی ٹائی باندھنے تک سب مائسا کر رہی تھی، اور ہرمان کو خوشی ہو رہی تھی کہ مائسا سب سمجھ رہی ہے اور اپنی ذمہ داری سنبھال رہی ہے۔ ڈیٹ میں آنے سے پچھلی رات وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ ہرمان کمرے میں لیٹ آیا تھا، اور اس کی وجہ سے مائسا جاگ رہی تھی۔ وہ آیا تو سب سے پہلے وارڈروب سے ٹراؤزر شرٹ نکالتا شاور لینے چلا گیا، اور جب واپس آیا تو صوفے کی اور بڑھ گیا۔ کافی دنوں سے صوفے پر ہی سو رہا تھا۔ مائسا کے اور اس کے درمیان نزدیکیاں بڑھ رہی تھی، پھر بھی ہرمان نے پہل نہ کی، یہ سوچ کر کہ مائسا کہیں اسے غلط نہ سمجھ لے۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ہرمان صوفے پر جا بیٹھا۔ جب وہ بولی سوری تھوڑا کام تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، ہرمان نے فوراً سے معذرت کی۔ صوفہ بیوی سے زیادہ پسند ہے کیا؟ مائسا نے ٹونٹ کیا تو ہرمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں تو پھر وہاں کیوں جا بیٹھے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا چاہیے؟ وہ بے تکلفی سے بات کر رہی تھی۔ ہرمان کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ ہاں، ہرمان خان زادہ رشیا کی کالی دنیا کا بے تاج بادشاہ، دشمنوں کو تھر تھر کانپنے پر مجبور کرنے والا، آج اپنی بیوی کے سامنے نروس ہو گیا تھا۔ یہاں آئے، بیڈ پر چھوڑتے صوفے کی جان، اور لائٹ بند کرتے آئیے گا۔ مائسا نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی، لحاف تھوڑا اوپر تک کھینچا۔ دفتن ہرمان دبے دبے قدم اٹھا کر چلتا ہوا اس کے قریب آیا، ہاتھ آگے بڑھا کر سوئچ بورڈ سے لائٹ آف کی، پھر اس کی بغل میں دائیں سائڈ آ بیٹھا۔ بیوی ہوں آپ کی، میرے ساتھ بیڈ شیئر کر لیں گے تو کوئی کیس نہیں ہوگا آپ پر۔ اب مائسا لیٹ گئی، پاس سے لیمپ جلا دیا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں اگر میں بیڈ پر سوؤں گا؟ ہرمان نے پوچھنا ضروری سمجھا، ظاہر اپنی خوبصورت بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ یکایک مائسا نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، میں ہی تو کہہ رہی ہوں، پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ اب لیٹ جائے کہ میں ہاتھ پکڑ کر لٹاؤں؟ مائسا نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا۔ ہرمان لیٹا تو مائسا تھوڑا قریب ہو گئی۔ میرے خیال سے ہمیں دوبارہ سے شروعات کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ مائسا ایزی تھی۔ مطلب دوبارہ سے سب شروع کریں، مطلب ایک دوسرے کو جانیں اور ڈیٹنگ کریں۔ مائسا شروع ہو چکی تھی، اور اگلا پورا گھنٹہ مائسا بولتی رہی اور ہرمان اسبات میں سر ہلاتا رہا۔ آج سردی زیادہ ہے؟ مائسا اور قریب آ گئی، پھر اگلے ہی پل اس نے ہرمان کے بازو پر اپنا سر رکھا اور جلد ہی آنکھیں موند لی، لیکن اس کی یہ جسارت ہرمان کی دھڑکنیں بڑھا گئی۔ اف، یہ لڑکی کیوں ہرمان کی جان لینے پر تلی ہوئی تھی؟ پھر نہ مائسا دور ہوئی اور نہ ہی ہرمان نے اسے خود سے الگ کیا۔ پیرس میں نازلی اور فوزان کی شادی کی پلاننگ ہونے لگی تھی۔ اب فوزان اور نازلی اکٹھے ہی یوں نہیں جاتے تھے، آج بھی وہ اکٹھے ہی گئے تھے۔ 5 اکتوبر تھی، لیکن یہ تاریخ ان دونوں کے ذہن میں ہی نہیں تھی۔ سارا سفر باتوں میں گزرا، بالآخر وہ یونی پہنچے تو بے ساختہ ہی ان کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ نازلی بی ایس کی کلاس میں چلی گئی، جبکہ فوزان نے اپنے قدم آفس کی جانب بڑھائے، کیونکہ لیکچر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ کیا آج 5 اکتوبر ہے؟ وہ انٹر ہوئی تو کلاس میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ سب اسٹوڈنٹ نے ادھم مچا رکھا تھا، کچھ تو مل کر ڈیکوریٹ کر رہے تھے اور کچھ مل کر ہنسی خوشی باتیں۔ کلاس کے ہجوم سے گزرتی ہوئی وہ عائشہ کے پاس آئی، جو مصروف سے انداز میں شاید کوئی کارڈ بنا رہی تھی۔ عائشہ، میں آ گئی ہوں۔ عائشہ، تم سن کیوں نہیں رہی؟ نازلی اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن نہ ہی تو عائشہ نے گردن اٹھائی تھی اور نہ ہی اپنے ہاتھ میں چلتی کینچی روکی تھی۔ وہ بس کام کر رہی تھی اور کرے ہی جا رہی تھی۔
पता नहीं क्लास में म्यूज़िक सुनना कब छोड़ेगी। नाज़ली को कदरे ऊंचा बोलना पड़ा था। दफतन उसने हाथ बढ़ाया और आयशे के कान में लगे आले को खींच लिया। एकाएक आयशे का तसल्लुट टूटा और बेक वक्त उसने गर्दन उठाकर नाज़ली को देखा। अरे तुम कब आई? आयशे के कलर पेपर काटते हाथ रुक गए। जब तुम ये बकवास म्यूज़िक सुन रही थी। नाज़ली कुर्सी खींचती हुई उसके पास बैठ गई। ऐसे मत कहो मेरे म्यूज़िक को, एटलीस्ट तुमसे तो अच्छा है। जब तुम नहीं आती तो ये मेरा साथ तो देता है ना। आयशा नाराज़ सी लग रही थी, शायद नाज़ली के बिना बताए धड़ाधड़ छुट्टियाँ करने की वजह से। आयशा तुम अभी तक गुस्सा हो मुझसे? नाज़ली ने उसके हाथ से कैंची खींचते पूछा। जवाबन आयशा कुछ ना बोली। ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता आज 5 अक्टूबर है? तो नाज़ली ने लापरवाह अंदाज में कहा। तो ये कि हम सब स्टूडेंट टीचर्स के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं। हमारे इंचार्ज प्रोफेसर सर होजान है, तो सारी क्लास उनका ये दिन खास बनाना चाहती है। चाहो तो तुम भी शामिल हो सकती हो। तुम्हें तो टीचर्स डे का वेट भी बहुत था। आज 5 अक्टूबर था, मतलब टीचर्स डे। हर साल की तरह पूरी यूनिट टीचर्स डे पर अपने असातिज़ा के लिए कुछ ख़ास किया करती है, और आज भी कुछ ऐसा ही दिन था। वो देखो नाज़ली आ गई। चलो उसके पास चलते हैं। नाज़ली ने तो कुछ अलग ही सोचा होगा। हाँ, लास्ट टाइम भी उसकी वजह से टीचर डे स्पेशल बना था। क्लास का हुजूम पुरजोश सा उसके करीब आया। वो तो पिछले 3 दिनों से छुट्टियों पर थी। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि आज टीचर्स डे है। मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैंने तो इस दफ़ा कुछ भी नहीं किया। नाज़ली शाने उचका गई तो पूरी क्लास का चेहरा अफसरदा हो गया। नाज़ली तुम कैसे भूल सकती हो? तुम जानती हो ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये दिन यादगार बनता है। और वैसे भी सर हौजान न्यू आए हैं, क्या तुमने उनके लिए कुछ ख़ास प्लान नहीं किया? हुजूम का लीडर बोला था, जो तमाम इंतजामात संभाल रहा था। नाज़ली के पास कोई जवाब नहीं था। पिछले 5 सालों से वो एंजॉयमेंट के लिए कभी तो क्लास ग्रुप के साथ मिलकर एक्टिंग करती थी, कभी कोई मजाक कर लेती थी, तो कभी वो ऐसा फ़नी गेटअप लेते थे कि टीचर्स हंस हंस कर पागल हो जाते। लेकिन तुमने तो बोला था तुम इस दफ़ा। हुजूम से एक और स्टूडेंट बोली थी, मगर उसकी बात अधूरी ही रह गई जब सर हौजान दरवाज़ा नॉक करते हुए क्लासरूम में इंटर हुए। वो देख चुका था कि सारी क्लास का हुजूम नाज़ली के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए था। हैप्पी टीचर्स डे। हुजूम बिखर गया। आवाज़ें बुलंद हुई। कुर्सी से पार्टी पोपर पकड़कर चलाए गए। फिर से एक बार खामोश फिजा में तेज़ आवाज़ गूंजी, हैप्पी टीचर्स डे। फौजान ने देखा क्लासरूम डेकोरेट था। वॉल्स पर रिबन्स से बटरफ्लाई बनाकर लगा रखी थी। वाइट बोर्ड पर हैप्पी टीचर्स डे लिखकर आसपास वाली वॉल्स पर बलून्स थे। मिड पर एक टेबल था जिस पर कैंडल्स पड़ी थी। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, और वो था केक, जिसे लेने के लिए क्लास का एक स्टूडेंट गया था। सर आपको कैसा लगा ये डेकोरेट? किसी ने पूछा कि इतनी देर में आयशा नाज़ली का हाथ थामकर उसे आगे ले आई, जहाँ सारी क्लास खड़ी थी। बच्चों, इस सब की क्या ज़रूरत थी? फौजान ने सन ग्लासेस उतार कर अपनी शर्ट पर लटकाई। गर्ल्स की निगाहें उस पर ही ठहर गई। सुरमई शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जॉगर्स, स्लीव्स को कोहनियों तक फोल्ड किए, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले, बालों को स्प्रे से सेट किए। वो ज़रूरत से ज़्यादा डैशिंग लग रहा था। केक आ गया। सर केक कट करते हैं। फिर नाज़ली की तरफ से एक और सरप्राइज़ भी है। ये कौन बोला था? कौन सा सरप्राइज़? नाज़ली ने तो ऐसा कुछ नहीं डिसाइड किया। खैर जो भी बोला था, लेकिन नाज़रीन ने हक्का बक्का सी निगाह हौजान पर डाली, जो आंखों ही आंखों से पूछना चाहता था कि मेरे लिए सरप्राइज़ तुमने प्लान किया। दफन नाज़रीन ने निगाहें चुरा ली। फिर केक कट किया गया। फिर भरपूर तालियों और शोर के साथ स्टूडेंट्स की निगाहें केक के उस टुकड़े पर थी जो हौजान अलहदा कर रहा था। सब मुतज़ब्ज़ब से थे कि सर पहला पीस किसको खिलाएंगे। एकाएक सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सब देखते ही रह गए, और हौजान नाज़ली की काटती निगाहों का मतलब समझता। केक का टुकड़ा किसी दूसरे को खिलाने की बजाय अपने मुंह में डाल गया। ये देख नाज़ली के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आई, जो कम से कम हौजान की आंखों से तो ओझल ना रह सकी। फिर केक को हिस्सों में तकसीम किया गया, और तकरीबन सब ने ही खाया, सिवाय नाज़ली के, जो अब चलती हुई हौजान के करीब आई थी। केक पसंद नहीं है क्या? वो कुर्सी पर बैठा था, हाथ में मोबाइल पकड़ रखा था, और नाज़ली उसके थोड़े से फासले पर आ खड़ी हुई। बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर खाया क्यों नहीं? किसी ने खिलाया ही नहीं। नाज़ली ने मुंह बसोरा। क्लास मुतवज्जा नहीं थी, तभी तो वो इतनी रिलैक्स होकर बात कर रही थी। हालांकि हौजान की निगाहें मोबाइल पर ही मरकूज थी। अच्छा, किसके खिलाने की मुंतज़िर है आप? फौजान ने अपने सामने टेबल पर पड़े केक का चम्मच भरा। आपके? एक लफ्ज़ी जवाब आया। फिर वो मुस्कुराई।
کہ اتنی ہی دیر میں فوزان نے جان بوجھ کر ٹیبل پر پڑی پینسل فرش پر پھینکی۔ دفعہ نازلی جھکی پینسل اٹھانے کے لیے، جب عین وقت فوزان نے کیک سے بھرا چمچ اس کے منہ کے آگے کیا۔ نازلی نے منہ کھولا کہ فوزان کا چھوڑا کیک اب اس کے منہ میں گھلنے لگا۔ اس کی پشت کلاس کی طرف تھی، تبھی یہ منظر سب کی آنکھوں سے اوجھل رہا۔ جلد ہی نازلی منظر عام سے ہٹ گئی۔ آج پڑھائی نہیں ہوئی تھی، صرف باتیں ہوئی تھیں، اور اب اسٹوڈنٹس باری باری اسے کارڈ اور مختلف چاکلیٹس پکڑا رہے تھے، جس سے وہ لینا تو نہیں چاہتا تھا لیکن نہ چاہ کر بھی لینی پڑی۔ کچھ اسٹوڈنٹ اس کے گال پر کس بھی کر رہے تھے، جن میں سے زیادہ تعداد لڑکوں کی تھی۔ لڑکیاں اگر جسارت کرنے لگتی تو وہ روک دیتا، پھر لڑکوں کی نسبت ہی اسے معلوم ہو سکا تھا کہ ٹیچرز ڈے پر تحائف دینے کے بعد گال پر کس کرنا یہاں پر عام تھا۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو اب کلاس میں شور بڑھنے لگا۔ نازلی نے بولا تھا اور اب وہ کرے گی۔ ہر سال کچھ الگ ہوا ہے تو اس دفعہ کیوں نہیں ہوگا، لیکن نازلی منع کر دے گی، وہ نہیں کرے گی۔ مختلف آوازیں، مختلف چہرے، پھر آخر کار سرگوشیاں بلند ہو ہی گئی۔ نازلی ڈانس کرے گی، میوزک کا ارینج کرو۔ کلاس کا لیڈر بولا تو گویا نازلی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ ہر سال نازلی نے کچھ خاص کیا ہے تو اس سال بھی ہوگا۔ ایک لڑکا بھاگا اور کلاس میں ڈی جے سسٹم والا ماحول بنانے لگا۔ میں نے تیاری نہیں کی، نازلی کی کمزور سی آواز کمرے میں گونجی۔ تمہیں کب سے تیاری کی ضرورت پڑنے لگی؟ ڈی جے آن ہو گیا، کوئی سانگ پلے کیا گیا، شاید کوئی رشین سانگ۔ سر نازلی بہت اچھا ڈانس کرتی ہے، یونی کے ہر فنکشن پر اس کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے۔ نازلی 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 کے نام کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ دل تو اس کا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پوری کلاس کہہ رہی تھی وہ انہیں مایوس نہیں کر سکتی تھی، کم از کم اس دن تو ہرگز نہیں۔ کچھ ہی وقت بعد وہ میدان میں کھڑی تھی، لڑنے کے لیے نہیں، کرتب دکھانے کے لیے۔ پھر اگلے پورے 5 منٹ تک نازلی نے اپنے جلوے دکھائے۔ فوزان نے کبھی اسے ڈانس کرتے نہیں دیکھا تھا، جب آج دیکھا تو فدا ہی ہو گیا۔ ایک بار پھر پوری کلاس میں ہوٹنگ ہوئی، تالیاں بجی، شور برپا ہوا، لیکن جلد ہی ڈانس اور لیکچر دونوں ہی ختم ہو گئے۔ فوزان ان سب کا شکریہ ادا کرتا اور انہیں نیک تمناؤں سے نوازتا کلاس سے چلا گیا کہ نازلی فوراً سے اس کے پیچھے بڑھی۔ وہ آفس روم گیا، چاکلیٹس اور کارڈز ٹیبل پر رکھے اور خود واش روم چلا گیا، لیکن جب واپس آیا تو چاکلیٹس کے درمیان ایک اور چیز کا اضافہ ہو چکا تھا، اور وہ تھی شرارتی نازلی، جو بڑے حق سے اس کی کرسی پر بیٹھی اس کی چاکلیٹ سے انصاف کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فوزان نے ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کرتے تیز آواز میں کہا کہ چاکلیٹ کی بڑی بڑی بائٹس لیتی نازلی کے ہاتھ اور منہ رک گئے۔ یہ آدھی چاکلیٹس آپ کی ہے اور یہ آدھی میری ہے۔ اس نے چاکلیٹس تقسیم کر دی تھی، ایسے جیسے ان دونوں کو ملی ہو۔ یہ سب چاکلیٹس میری ہیں نازلی، تمہیں ایک بھی نہیں ملے گی، رکھو فوراً۔ فوزان اسے تنگ کرنے کے لیے بولا، جواباً نازلی نے آنکھیں سکیڑی۔ اگر یہ چاکلیٹس آپ کی ہے تو کیا آپ میرے نہیں ہیں؟ وہ سیریس ہوئی، پتہ نہیں سیریس تھی بھی یا نہیں۔ جانا، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، وہ پیار سے بولا، پھر اس کے قریب آ گیا۔ نازلی نے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹس کے منہ کے آگے کی تو فوزان نے بالکل اسی جگہ سے بائٹ لی جہاں سے نازلی لے چکی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس نے مجھے گفٹس دیے ہیں، آپ نے کچھ نہیں دیا؟ نازلی کے روبرو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ ٹیبل پر اس کے اطراف پر رکھتے فوزان اس پر ہلکا سا جھکا۔ میں نے اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دیا، کیا اس سے زیادہ بھی کچھ چاہیے؟ نازلی نے قاتلانہ نگاہیں اٹھائے۔ اٹس ناٹ فیئر جانا، بیڈ روم کی باتیں یونی میں مت کیا کرو، میں صحیح سے جواب نہیں دے پاتا۔ فوزان نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ یونی کی سب سے زیادہ شرارتی لڑکی مل رہی ہے آپ کو، کیا یہ کافی نہیں؟ اس کے کہتے ہی فوزان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اور یہ شرارتی لڑکی ٹیچرز ڈے پر اپنے پروفیسر کو کچھ نہیں دے گی؟ کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ زیادہ کچھ نہیں، بس گال پر ایک کس۔ کس، وہ بھی گال پر؟ کیا ہو گیا تھا فوزان کو؟ وہ کب سے اتنا فلرٹ کرنے لگا؟ شاید تب سے جب سے رشتہ پکا ہوا تھا۔ ساری کلاس نے گفٹس کے ساتھ میرے گال پر کس دی ہے، چلو تم گفٹس نہ دو، بس کس دے دو۔ فوزان ایسے بولا جیسے بہت چھوٹی بات ہو، حالانکہ نازلی کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ فوزان پیچھے ہو جائے، کوئی آ جائے گا، تبھی تو کہہ رہا ہوں جلدی کرو ورنہ کوئی آ جائے گا۔ فوزان نے اپنا گال نازلی کے چہرے کے سامنے کیا۔ نازلی پھنس گئی، اس کی ہلکی بڑی شیو اور گال کی روشن جلد وہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ اوہ، میرا تو لیکچر شروع ہو گیا ہوگا۔ نازلی بہانے مت بنانا، اچھے سے جانتا ہوں میں تمہیں۔ اس نے نازلی کی پلان پر پانی پھیر دیا۔ اچھا، آپ آنکھیں بند کریں۔ فوزان نے جھٹ سے آنکھیں بند کی۔ نازلی اس کی بغل سے نکلتی جانے لگی، مگر بے وقت فوزان نے اس کی کلائی پکڑ کے کھینچی۔
جلدی کرو نازلی ورنہ جانے نہیں دوں گا۔ حسان کی آنکھیں بند ہی تھی جب نازلی اپنا ہاتھ چھڑواتی اس کے قریب ہوئی۔ اتنے لمبے ہیں آپ، میرے تو ہونٹ ہی آپ کی گال تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ایسی بات ہے تو قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں اپنی جان کے۔ حسان نے ہنستے ہوئے آنکھیں کھولی کرسی پر بیٹھنے کے لیے، لیکن منظر وہی دکھائی دیا جس کا اسے شک تھا۔ وہ غائب ہو چکی تھی، دبے دبے قدموں سے وہاں سے بھاگ گئی تھی اور پیچھے دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا تھا، لیکن اپنی چاکلیٹس لے کر بھاگنا نہیں بھولی تھی۔ 2 دن نہ زاران نے ایلف سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی ایلف نے زاران سے کوئی بات کی تھی۔ کچھ تھا ان کے درمیان جو حائل ہو چکا تھا، اور اب نہ جانے کس احساس کے تحت ایلف اس کے روم میں آئی تھی۔ زاران کمرے میں نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا، کیونکہ اندر سے مسلسل پانی کے قطروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی صوفے کے قریب گئی اور بیٹھ گئی، نہ جانے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا تو ایلف کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ پھر جلدی اسے نظر انداز کرتا اور ڈریسنگ کے قریب آیا اور ڈرا سے برش اٹھاتے اپنے بالوں پر کیا، پھر پرفیوم اٹھائی، اس کا بیجا دریغ استعمال کیا، پھر چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، اپنی نئی بلو شرٹ اٹھا کر پہنی اور ساتھ ہی ٹیبل سے گاڑی کی کیز اٹھاتے ہوئے ایلف کو شان بے نیازی سے نظر انداز کرتا ہوا دروازے کی اور بڑھ گیا۔ یہ دیکھ ایلف کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زاران رکو۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ دفعتاً زاران رک تو گیا پر پلٹا نہ۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس رات کے متعلق۔ ایلف اس کی پشت پر جاتی رک گئی۔ وہ کیوں آئی تھی یہاں، اور اس رات کے متعلق اب کیا بات کرنی تھی؟ بیک وقت زاران مڑا، نگاہیں سیدھی اس کے ماتھے سے جا ٹکرائی جہاں پٹی موجود نہیں تھی، نشان بھی نہیں تھا۔ کچھ تھا تو صرف ہلکی سی سوزش سی، سرخ نشان تھا جو اب مدھم پڑ چکا تھا، شاید میک اپ کرتے وقت بنایا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کیا بات کرنے آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ میری سنیں گی۔ اس کا لہجہ سخت تھا، وہ سنجیدہ تھا، اس کی آنکھیں متحیر تھیں۔ پتہ نہیں کیا چیز اسے چبھی تھی۔ اس رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا ویسا کیا۔ میں نے آپ کو غلط دوائی دی تاکہ میں آپ کی ایسی حالت کا فائدہ اٹھا سکوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، یا میری ایسی انٹینشن ہو سکتی ہے؟ زہرا نے پشت پر ہاتھ باندھتے شانے اچکا کر اسے دیکھا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کہ دے اب جواب، خاموش کیوں ہے، بولے نا۔ میں نے آپ کو ٹیبلٹ صرف اس لیے دی تھی کہ آپ پرسکون نیند سو جائے، زخم کی وجہ سے آپ کو درد یا بے چینی نہ ہو۔ میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، اور نہ ہی میں ایسا چاہتا تھا۔ ایسا کرنا تو دور، ایسا سوچنے سے پہلے بھی میں 100 دفعہ مرنا پسند کروں گا، اور آپ نے بنا کچھ سوچے سمجھے مجھ پر الزام لگا دیا کہ آپ مجھے جانتی نہیں ہے۔ کتنے سالوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں؟ تقریباً 7 سال۔ زاران کے کہنے سے پہلے ہی ایلف نے کہہ دیا۔ ہاں تو 7 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، اس نے بولا۔ 7 سال، اور تھوڑے فاصلے پر کھڑی ایلف کا دل بے اختیار ہی دھڑکا۔ کیا ان 7 سالوں میں آپ نے میری نیت میں کوئی کھوٹ دیکھا؟ کیا ان 7 سالوں میں نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر دیکھا؟ کیا ان 7 سالوں میں آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہوا؟ وہ بھرا پڑا تھا، پھر بھی تمیز سے بات کر رہا تھا، کیونکہ اس کے سامنے وہ عورت تھی جو اسے اپنی رگ و جان سے زیادہ عزیز تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ میرے بارے میں ایسا بھی سوچیں گی۔ میں آج بھی آپ کو نظر اٹھا کر نہ دیکھتا اگر آپ میرے نکاح میں نہ ہوتی۔ کافی تھا اتنا بولنا، کیونکہ اگر وہ زیادہ بولتا تو معاملہ بگڑ جاتا۔ اس لیے عین وقت زاران ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالتا مڑ گیا۔ ابھی 2 قدم ہی وہ آگے چلا جب اچانک سے اسے اپنے وجود سے کوئی چیز ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی ایک ہی جسم اس سے آ لگا تھا، اور بہت زور سے لگا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔